بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید محبوب احمد جنود صاحب میرے ساتھ ہیں اور وہ سن 74 کے واقعات سنا رہے تھے اپنے. اور انہوں نے جو آخری واقعہ جو سنا رہے تھے اس میں یہ تھا کہ کہتے ہیں سارا دن مار کھانے کے بعد لوگوں سے جب واپس گھر آئے, گھر جلا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں باقی گھر کے افراد کہاں ہیں, تو ان کی والدہ جو بزرگ تھیں وہ گھر میں تھیں. کہتے ہیں کہ دروازہ کھٹکایا ہے تو انہوں نے پوچھا کون ہے, انہوں نے بتایا کہ ہم ہیں یہ اور ان کے بھائی. تو انہوں نے دروازہ کھول کے پہچان لیا کہ وہ میرے بیٹے ہیں. دروازہ کھول کر تو انہیں گلے نہیں لگا. دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے کہا ٹھہرو, پہلے مجھے بتاؤ ایمان کا سودا تو نہیں کر کے آئے. تو انہوں نے بڑا طریقی جواب, ماشاء اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل بھی کیے ہیں ان پہ. میں نے کہا کہ ایمان کا سودا کر کے آتے نا تو ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ہوتے, نوٹوں کے ہار ہوتے, زندہ باد کنارے لگ رہے ہوتے. ہماری حالت دیکھ لیں. تو یہیں سے پھر آگے شروع کرتے ہیں. جی آگے پھر کیا ہوا جب آپ گھر میں داخل ہوئے؟ میں وہ عرض کروں کہ وہ دروازہ بھی انہوں نے کھولا نہیں, والا نے جب انہوں نے کہا کہ ہم ہیں, انہوں نے کہا دروازہ اس کو کھولوں گی پہلے یہ بتاؤ, دروازہ کھولنے سے پہلے ماشاء اللہ پہلے بتاؤ ایمان تو نہیں بیچ کر آئے. سبحان اللہ, تو صفیہ کی طرح. بالکل. میں تو خیر ہماری تو آنکھوں میں سب بھی آنسو آ گئے تھے, لیکن ابھی بھی ہم بھی پاسوں تھے تو ان کے لیے دعائیں بھی بہت نکلتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. کیا جذبہ تھا ایمان کا. اچھا, اب اندازہ کریں بچوں کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے, بچیاں کہاں ہیں, والدہ گھر میں ہیں, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ لینٹر وغیرہ نیا گھر تھا اس لیے وہ محفوظ رہ گئے. بالکل سیڑھیوں کے پاس انہوں نے ایک چولہے میں آگ لگائی اور کھانا بنا رہی ہیں. ہم نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو کہتی ہیں یعنی کہ تقویٰ اور ایمان کا ایک اتنا پختہ یقین کہ میرے بچے واپس آئیں گے. کہتے بچے واپس آئیں گے, کھانا نہیں تیار کرنا. ظاہر ماں اب یہ بچے پتہ نہیں کیا, مگر دل میں یقین تھا کہ آئیں گے اور کھانا ان کے لیے تیار. بالکل بالکل. کھانا بھی کیا تھا کرے کچا پکا جو ہے نا, جو حالات اس وقت جو بھی اویلیبل تھے, پکٹنگ ہو چکی تھی, گھر جل چکا تھا, جو کچھ ہو چکا تھا ان کو ملا. بالکل. انہوں نے اپنا جو تھا کہ ان کو میں کھلاؤں. میں نے اسی پھر جو سیڑھیوں کے پاس سراغ تھا, میں نے ادھر سے جھانک کر جو ہے نا حافظ مصطفیٰ صاحب کی طرف دیکھا, تو اور جو ہی میں نے انہیں دیکھا, اپنے گھر کو تو دیکھ کر میں نہیں رویا, لیکن ان کے گھر کو دیکھ کر میں جو ہے نا اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکا اور میں بہت رویا. تو یہ تو تھے مختصر سی ایک داستان جو 74 میں آپ نے ایز اے ینگ مین, ایز اے نوجوان دیکھی. تو پھر اس کے بعد جب یہ 84 والا آرڈیننس شروع ہوا ہے تو اس وقت بھی ظاہر آپ ایک معروف خاندان فیملیوں کو, اور پہلے بھی جیسے کہتے کہ انہوں نے آزمایا ہوا تھا کہ بھائی یہاں سے کچھ ہمیں ملے گا, اور یہ ہم بھی ہیں, اور خدمت خلق بھی ماشاءاللہ آپ کے خاندان نے جو وہاں کی, جو کلینک وغیرہ آپ بھائیوں نے اور آپ کے بعد آپ نے پاس بنائے ہوئے تھے, تو چھپ کے تو نہیں بیٹھ نہیں سکتا. تو 84 جو کہ ایک بہت ہی دردناک دور شروع ہوا ہے, اور دنیا میں شاید کہیں بھی کسی ملک میں ایسا قانون نہیں کہ اپنے شیعوں کے خلاف ایک ایسا قانون بنا دیا ہے کہ پرانے زمانے میں کہتے ٹھیک ہے اب شیعہ دیکھ لیں, اہل تشیع والے ہیں, ان کا کلمہ وہ تھوڑا سا الگ پڑھتے ہیں, ان کی اذان بھی الگ ہے, مگر وہ مسلمان ہیں, اور ہمیں وہی کلمہ جو اہل سنت جو اکثریت ہے اپنے زوم میں, تو وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں, وہی نمازیں بھی ہیں ہماری. ہم کوئی نہیں کہتے کہ جی صرف فرض پڑھ لو, ہم تو کہتے ہیں کہ جی سنتے ہی پڑھیں اور نفل بھی پڑھیں, بلکہ ہم تو 6 نمازوں کے قائل ہیں. نمازیں فرض تو 5 ہی ہیں, مگر الحمدللہ جتنے بھی احمدی ہیں وہ تہجد کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو 84 والا آپ نے آرڈیننس میں کیا آپ کے کیا گزری, کیسے فیس کیا؟ 84 کا یہ تھا کہ جب آرڈیننس جاری ہوا ہے, اس کا میں سرگودا میں ہی تھا, اور جب رات کو اعلان ہوا خبروں میں, میں اور میرا چھوٹا بھائی اپنے ایک غیر دوست کے گھر چلے گئے. وہ کس لیے؟ اور وہاں جا کر ہم نے اس کو تبلیغ کرنی شروع کر دی. اچھا. اس کے بڑے بھائی وغیرہ بھی آ گئے. اچھا. خیر اچھے خاصے جو ہے نا ان سے وہاں پر بحث مباحثہ کیا. اچھا. جو یہ پھر جو جمعہ آیا اگلا, ٹھیک ہے,
تو میرا ایک اور خیال دوست ہے وہ میرے پاس آیا, کہتے ہیں محبوب چلو رفع جا کے جمعہ پڑھتے ہیں. اچھا غیر احمدی دوست, میرا خیر ہے دوست. ٹھیک. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. ہم ویسپا پر جو ہے نا اسی کا ویسپا تھا. اچھا. ہم رفع گئے, اور میں بیچارہ وہ بھی فوت ہو گئے پچھلے دنوں, تو میں اس کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ نہ کہتا تو میں ایک تاریخی جو ہے نا اس سے محروم رہ جاتا. اچھا اچھا. ہوا یہ کہ ہم جب جمعہ پر پہنچے ہیں مسجد اقصیٰ میں, ہمیں بالکل جو ہے نا دروازے کے پاس جگہ ملی ان دونوں کو. تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد خلیفۃ المسیح رابع تشریف لائے, السلام علیکم کر کے دونوں بیٹھ گئے. اذان ہوئی ہے, نہیں اذان ہوئی, اذان کو بندی لگ چکی تھی نا. تو پھر وہ مولانا ارشاد احمد صاحب تھے یا کون تھے, انہوں نے جناب خطبہ دینا شروع کر دیا. اب جب وہ خطبے کے لیے شروع ہوئے تو لوگوں کی کھچکیاں بن گئی, کیونکہ وہ تو ایکسپیکٹ کرتے کہ حضور خطبہ سننے کے لوگ جو تھے وہ عادی تھے. اچھا. انہوں نے خطبہ دیا. پھر نماز ہوئی تو نماز میں بھی انہوں نے پڑھائی. اچھا, اب جب نماز میں پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک, وہ کئی دفعہ دہراتے ہیں, اور جتنی دفعہ دہراتے ہیں لوگ وہ بھی چیخیں اسی طرح نکلتے, کیونکہ اس مضمون کو اس کے اوپر گزر رہا تھا اس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ضرورت تھی. اچھا, اب رکوع میں جائیں تو لوگوں کو چیخ رہے ہیں, سجدے میں جائیں تو اور زیادہ چیخ رہے ہیں. یعنی کہ وہ ایک ایسا ہمارے میں تو تھا ہی تھا. مجھے بعد میں میرا وہ غیر احمدی دوست کہتا ہے کہ محبوب ایسی نماز میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ان لوگوں کو تو نمازوں کا ادراک ہی نہیں ہے نا. اور کہتا ہے کہ آگے اس کا الفاظ یہ تھا, کہتا کہ میں حیران ہوں, لگتا ہے ایسے تھا کہ سجدے میں جاتے ہیں اور ان کا جو ہے خدا تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ غیر احمدی یہ ہے ایک مومن کی نماز. اور کہتے ہیں جب روشنی ہوتی ہے نا تو جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے کہ لائٹ بڑھ گئی ہے. اب ان کے لیے تو ایک نیا تجربہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ تو جلدی نماز پڑھی, بعد میں ایسے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگی اور نکل گئے, بھائی نماز ہوگی. بالکل. اچھا جی. پھر تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح حضرت مسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہم پھولوں کی سیج پر چل کر دلوں کو فتح نہیں کر سکتے. تو حقیقت میں واقعی بات یہ تھی کہ ہم اس وقت پھولوں کی سیج پر نہیں چل رہے تھے, ہم نے جو دل فتح کیے ہیں. حضور نے تو یہ فرمایا, میں یہاں آپ کی بات کاٹوں گا, معذرت چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نا کہ جن کے پیر نازک ہوں وہ مجھے چھوڑ دیں, کیونکہ میرا راستہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے, کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. جن کی ہمت ہے وہ آ جائیں, کیونکہ یہاں میدان کھلا ہوا ہے. کوئی آپ کو کسی قسم کا لالچ نہیں دے رہا, بالکل, بلکہ اپنے پاس سے کچھ دینا پڑتا ہے جب آپ احمدی ہوتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت مسلم کو دوسرا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ غالب ہم ہیں جی. اور اگلا جو وہ ہے فکرہ وہ بھی بڑا شاندار ہے, غالب ہم ہیں جن کے ساتھ غالب خدا ہے. انشاءاللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کر جو ہے کیا بات ہو سکتی ہے, اتنا حوصلہ. پھر تو عزت ہوگی, حضور تو چلے گئے لندن. اچھا, وہ یہ تو پھر حکم کے تحت. تو آپ سرگودا تو کیونکہ پھر بھی ایک ڈر تھا جماعت کی مخالفت کا, اور جماعت بھی ماشاءاللہ وہاں کی. پھر خیر اس کے بعد اور بھی واقعات وغیرہ, اس کے بعد گرفتاریاں وغیرہ شروع ہو گئیں. چھوٹے بھائی پہلا کلمہ, اب کیس جو ہے نا نوعیت بدل گئی ان کی نا کیس کی. نہیں, اچھا کیس آپ پہ, کیونکہ میں نے جہاں تک کوئی تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے تو کسی وجہ سے یہاں ایک سنا دوں. ایک بزرگ میرے پاس آئے, فون کر کے لگے, اپنے احمدی, اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دے, تو کہنے لگے پنجابی مجھے, بٹ صاحب کو پتا لگا تھوڑے کو ساری FIR ہے تو سانوں دیو نا, تسی کیوں رکھے جی. تو میں نے کہا جی وہ تو پیسے لگیں گے. ویسے مذاق میں کہہ دیا, کہتے کتنے پیسے. میں نے کہا کتنے دے سکتے ہیں آپ. کہتے یار تم نے تو سودا بازی شروع کر دی. اچھا, اصل میں میرے پاس وہ FIR ایک کتاب ہے, بک ہے, جو جماعت احمدی نے چھاپی ہے. وہ ان لوگوں جو 1984 سے لے کے 2002 تک جو احباب جماعت پہ جو ہوئے ہیں کیسز ان کے, تو اس میں جناب میں نے آپ کا جو دیکھا, اس میں کہ 27 مئی 1986 کو آپ پر اور آپ کے بھائی پر, دیگر بھائیوں پر بھی ایک کیس ہوا تھا کلمے کا. بالکل. تو وہ کیسے ہوا کہ آپ وہاں گرفتار ہوئے, آپ گرفتار کر لیا, کیسے گئے آپ, کیا ہوا؟ اس میں یہ تھا کہ یہ 27 میں کے جو کیس ہیں یہ چھوٹے بھائی پر
اور اس میں چھوٹے شعیب احمد اویس ہم دونوں پر ہوا کیس وغیرہ. یہ کلمہ کیس کی جو پہلی گرفتاریاں تھیں سرگودا. ٹھیک. ایک ماسٹر نصیر صاحب ہیں وہ تھے اور کچھ اور دوست بھی تھے ان کو مجھے یاد نہیں. باقی یہ گرفتاریوں کا کلمہ آپ نے کہاں لگایا ہوا تھا؟ بیت لگایا ہوا وغیرہ لگائے تھے. تو یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے. اس کو کیسے پکڑ کر لے گئے. پھر ایک جب تاریخ ہوتی تھی ضلع بھر سے جو ہے نا وہ خدام آتے تھے, وہ کلمہ کی بیل لگاتے تھے, وہاں پر بھی گرفتاریاں ہوتی تھی. جہانگیر جویہ صاحب جو شیر خوشاب, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, ماشاء اللہ بڑی دلیر رسول. تو وہ وہاں پر جو ہے نا ایک عجیب ماحول ہوتا تھا اس وقت سرگودا کچہری میں. احمدی جو ہے نا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ گرفتاریاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. ویسے یہ بھی الگ ہی ایک مزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی خاطر ہتھکڑیاں پہننی ہے, جیلوں میں جانا. لوگ تو جاتے ہیں جائیدادوں کی خاطر لڑ کے یا کسی اور جرم کر کے. تو یہ دنیا کی ایک ہی قوم ہے احمدی جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت میں ماری جا رہی ہے اور جیلوں میں جا رہے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے. تو پھر جب آپ کو گرفتار کر لیا جائے. اس کے بعد جو میری گرفتاری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اکتوبر میں, 86 اکتوبر میں. اچھا, جو ایف آئی آر پہلے کٹی کچھ اس میں باتیں وغیرہ ہو گئی, لیکن جو اکتوبر میں جو گرفتاری ہوئی ہے وہ اس طرح ہوگا کہ میں کام سے گھر آیا ہوں, دوپہر کو ہم کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے, کھانا تیار ہے سب کچھ. تو چھوٹی بہن جو ہے نا وہ باہر سڑک کی طرف دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ درمیان والے فٹ پاتھ سے نا لوگ ہمارے گھر کی طرف, دکان کی طرف دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا, کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. میں جا کر دیکھا تو دیکھا واقعی لوگ جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں وہاں. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو میں یہ چیز دیکھ کر جو ہے نا نیچے آ گیا ہوں. اچھا, نیچے آئے تو دیکھا پولیس کی جیپ کھڑی ہے, اور وہاں سے جو ہے نا بھائی جان کی کلینک سے نا کلمہ اتار رہے ہیں. ٹھیک. جی, انسپیکٹر میرے پاس آئے, کہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں؟ جی. کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھے. گاڑی میں بیٹھ گیا. ویسے آپ کو سمجھ آ گئی تھی میں نے گرفتار کر لیا یا ویسے بٹھا رہے ہیں؟ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ. ٹھیک ہے. تو پھر وہ چھوٹا بھائی آیا شعیب احمد, تو اس سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب بھائی ہیں؟ جی. گاڑی میں بیٹھے. سب سے چھوٹا بھائی طاہر احمد جو جاپان میں ہوتے ہیں وہ آئے, تو اس نے بھی کہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب بھائی ہیں؟ گاڑی میں بیٹھے. تینوں بھائیوں کو جناب بٹھا کر جناب گاڑی میں لے گئے ڈاکٹر شکور صاحب کی جو ہے چشمے والے کی دکان پر, کیونکہ وہاں بھی شکور بھائی چشمے والے جو ماشاء اللہ ایک مشہور معروف ہیں. وہاں سے وہ جناب ان لڑکوں سے پوچھا, کہتے نہیں جی ہم تو سنی ہے. وہ 2-3 سے پوچھا سنی ہے. ایک لڑکا وہ تھے بھی سنی بھی تھے. ایک لڑکا احمدی تھا, اس نے کہا تم احمدی میں ماشاء اللہ بڑی ضرورت ہے نا, پتا مجھے پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ ہمیں بٹھا کے جناب تھانے لے گئے. ہمیں ابھی وہاں 4 آپ ہو گئے. ہمیں منشی کے کمرے میں ہم بیٹھے ہیں. تو مجھے خیال ہے کہ میں جا کر ان سے باتوں کو مجسٹریٹ اور وہ انسپیکٹر سے میں نے ان سے جا کر کہا کہ بات سنیں, اب ہم تینوں بھائیوں کو لے آئیں, گھر میں صرف عورتیں ہیں اور میری بہن ہے, تو آپ سے کریں ہم دو کو تو پکڑ لیں, بڑے ہیں ہم, چھوٹے بھائی کو بھیج دیں. مجھے جو ہے نا بڑی ویسے کہتے ہیں آپ جائیں بیٹھے, آپ نے ہماری کیا مصیبت جو ہے ڈالی ہوئی ہے. ان کے لیے تو مصیبت کہاں سے ملنا تو کچھ نہیں. خیر میں بات تو یہ اس کو تو ہمیں دینی نہیں ہوتی. اچھا, پھر سے آگے میں بیٹھ گیا. انہوں نے وہ خاتون وہاں پر وہ پرچہ درج کر رہے تھے, رپورٹ وغیرہ لکھ رہے تھے, ہمیں انہوں نے حوالات میں بند کر دیا. یہاں میں آپ کو ایک بات روکوں گا, کیونکہ جب آپ نے حوالات کا ذکر کیا ہے نا, تو یہ ایک بڑا عجیب منظر ہوتا ہے, اور ہمارے لیے تو خوشی کا مقام ہوتا ہے اور فخر کا مقام ہوتا ہے الحمدللہ. جماعت احمدیہ کے لیے جہاں بھی کوئی احمدی ہے, بعض لوگ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے, بعض زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں, جہانگیر جویہ صاحب مرحوم کی طرح یا منصور صاحب کی طرح, کہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ جو وہ تھوڑا کمزوری بھی الحمدللہ کسی احمدی نے میں آج تک نہیں دیکھا کہ کمزوری دکھائی, مگر ایک طبقہ ایسا ہے جس کو حد سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیال میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہوتی ہے, تو وہ دیکھنے کے لیے ضرور آتے ہیں. تو خاص طور پہ میرا مراد جو ملا ہے, تو ظاہر ہے وہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی تھی 4 قادیانیوں کو. انہوں نے احمدی میرا مراد ہے, میں ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ 4 احمدی گرفتار ہو گئے جی, کلمہ کی حفاظت ہو گئی. وہ کلمہ کیوں پڑھ رہے تھے, کلمہ تو ہمارا ہے. تو وہ بھی دیکھنے آئے ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی مکالمہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے یا کوئی آمنا سامنا ہوتا ہے, کیا ہو. تو ہمیں وہ حوالات میں
جو تھے ایک حوالات خالی کر کے جو ہے نا جو اس میں پہلے جو حوالاتی تھے ان کو دوسری میں اکٹھا کر دیا اچھا اور ہمارے لیے وہ حوالات جو ہے نا الگ ہی بٹھا دیا. یہ بھی ایک سہولت تھی آپ کے لیے. ہم اب درمیان میں بیٹھے ہیں, دوسری طرف پیشاب کی اسمیل آ رہی ہے, بڑا بچ بچا کر سینٹر میں بیٹھے بچارے. پتہ ہے مجھے, میرے بھی تجربہ ہے, بڑا مشکل ہوتی. تھوڑی دیر بات دیکھتے ہیں کہ سرگودا کے جو ایک مولوی صاحب ہیں, اب ان کا میں نام نہیں لیتا, تو وہ تشریف لاتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں مولوی صاحب تم خوش ہو؟ اچھا تو وہ جو ہے نا کہتے ڈاڈی یہی جگہ سے اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ مکالمہ ہو گیا. مکالمہ ہو گیا. اور چھوٹا بھائی جو ہے نا اتنی دیر میں پڑھ رہا ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے میرے خیال میں, پر وہ بھی ٹھیک ہے, لاہور بھی ٹھیک ہے. تو وہ مولوی صاحب پھر دوبارہ آتے ہیں, وہ آتے ہیں ہمارے سے جناب جو ان کی زبان میں برا والا کہنا شروع کر دیتے ہیں سب کچھ. تو وہ باہر کا سنتری جو ہے نا ان سے کہتا ہے مولوی صاحب چلو تسی اندر بیٹھے تسی کی کر سکتے ہو, اس سے آگے کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہتا نہیں انہیں میں نے شیطان کیا ہے. اچھا میں نے کہا نہیں شیطان تو نہیں کہا, یہ تو لاہور نہیں پڑی. وہ خود ہی ہاں لاہور نہیں پڑی. تو چھوٹا بھائی آگے سے کہتا ہے مولوی صاحب شیطان ہوئے کی پڑی تھا. حوالات میں تو آلریڈی بیٹھے ہوئے کیا کر لیں گے, اس سے آگے کیا ہو جائے گا, کہاں بھیجے گا. چھوٹا بھائی آگے سے کہتا ہے مولوی صاحب شیطان کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں, لاہور نہیں پڑتے تو شعیب. اچھا وہ جناب اور بھی اس کو غصہ آتا ہے, تو پھر وہ سنتری جو ہے نا اس کو پکڑ کر نہ لے جاتا ہے, کہتا ہے اندر بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں کرتے, جاؤ. اچھا جی, اب یہی سے کنٹینیو کریں گے اگلا پارٹ انشاءاللہ. السلام علیکم, بڑا مزہ آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر اگلے پارٹ میں.